بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے لائیو آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ روز بروز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر کب تک خاموش رہیں اور کب تک ہم چپ رہیں اور کب تک ان کی طوفان بدتمیزیوں کو سہتے رہیں؟ جب کبھی بات آتی ہے ہمارے خلاف تو ہم ہمیشہ خاموش رہے۔ سول کوڈ یونیفارم کی بات آئی تو ہم خاموش رہے۔ ہمارے گھروں کو گرانے کی بات آئی ہم تب بھی خاموش رہے۔ ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کیا گیا ہم تب بھی خاموش رہے۔ ہماری مسجدوں کو منہدم کرنے کی بات کی گئی ہم تب بھی خاموش رہے، اور ہماری مسجدوں سے مائک اتارنے کی بات کی گئی ہم تب بھی خاموش رہے۔ ہمارے خلاف جے شری رام کے نعرے لگنے کی باتیں آئی اور ہندوستان سے ان ملوں کو بھگاؤ یہ نعرے لگائے گئے ہم تب بھی خاموش رہے۔ آخر کب تک ہم خاموش رہیں؟ ہم تو خاموش ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم ہرگز خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اور میں امت مسلمہ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے موقع پر جہاں روز بروز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو نشانہ بنایا جا رہا ہو تو ایسے ماحول میں ہمارا خاموش رہنے کا جواز پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے لوک دانش کی کہانیوں میں سے ایک کہانی انہوں نے لکھی ہے کہ ایک مرغا روزانہ صبح لوگوں کو اٹھاتا تھا اور اذان دیتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا نہ مرغے تجھے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لوگوں کو جگائے گا، تو آرام سے سو، ہم بھی تیرے ساتھ سوئیں گے۔ مرغے نے کہا ہاں چلو سمجھوتا کر لیں، مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں سمجھوتا کر لوں۔ مرغے نے ان سے سمجھوتا کر لیا اور کہا ٹھیک ہے میں آج سے نہیں اٹھاؤں گا۔ مرغے نے انہیں اٹھانا بند کر دیا۔ خیر کچھ دن کے بعد پھر مرغے سے کہا گیا کہ اب تو مرغی کی طرح کٹ کٹ کی آواز نکالے گا۔ مرغے نے کہا ہاں شریعت کے طور پر جواز ہے مجھے اس بات کا کہ جان بچانے کے لیے مرغی کی آواز بھی نکالی جا سکتی ہے۔ تو مرغے نے مرغی کی آواز نکالنی شروع کر دی اور کچھ دن تک یوں ہی معاملہ چلتا رہا۔ بہرحال کچھ دن کے بعد میں پھر اس سے لوگوں نے کہا کہ اب تو مرغی کی طرح انڈے بھی دے۔ مرغے نے کہا بھائی میں انڈے کیسے دے سکتا ہوں، میرے بس کی تو انڈے دینے نہیں ہیں، تم نے پہلے نہ اٹھانے کی بات کہی، میں اس بات پر بھی خاموش رہا اور میں نے تمہاری بات مان لی۔ تم نے مجھ سے مرغی کی طرح آواز نکالنے کے لیے کہا، میں نے آواز نکال لی، لیکن اب یہ تو جواز نہیں پیدا ہوتا اور اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ میں مرغیوں کی طرح انڈے دے سکوں۔ بہرحال اس سے کہا گیا مرغے سے کہ اگر تو انڈے نہیں دے گا تو تجھ کو ذبح کر لیا جائے گا۔ بہرحال لوگوں نے اس کو ذبح کر لیا اور اس کو کھا گئے۔ تب مرغے نے کہا کاش میں اذان دیتے دیتے ہی مر جاتا تو اچھا رہتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہ سوچیں گے کہ مسجدوں کی بات آئی ہم خاموش رہے اور یوں ہی ہمارے خلاف ایک طوفان بدتمیزی صدیوں سے چل رہا ہے، اگر ہم اس کے خلاف پہلے ہی آواز اٹھا لیتے تو اچھا رہتا، ورنہ یہ دن دور نہیں جب ہم سے قریب ہی کہا جائے گا کہ تم اب ہماری مندروں میں آ جاؤ اور یہاں آ کر کے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ان بتوں کی پرستش کرو، انہیں بتوں کو پوجو۔ پھر اس وقت آپ افسوس کرو گے کاش کہ ہم پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جب بات آئی تو اسی وقت مر جاتے اور اسی وقت ہم آواز اٹھا لیتے تو اچھا رہتا۔ اس مرغے کی طرح ہوگا جس مرغے نے سمجھوتا کیا تھا۔ ہم بھی آج یہ سوچ رہے ہیں کہ مصلحت کے طور پر ہمیں ان کی باتوں کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، ان کی باتوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ آخر کب تک آپ ان کی باتوں کو ایکسپٹ کر کے ان کی باتوں کو کب تک قبول کر کے یوں ہی اپنے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے؟ اور اسی کی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے ان کی ہر بات پر سمجھوتا کیا اور مصلحت کے نام پر ہم خاموش رہے، یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اگر ہم شریعت کو نہ چھوڑتے، شریعت محمدی کو سینے سے لگائے رکھتے تو یہ آج ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر یہ الفاظ نہ کہنے پڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ اغیار کبھی طوفان بدتمیزی نہ کرتے۔ انہوں نے اگر طوفان بدتمیزی کیا ہے تو یہ ہماری کمی کی وجہ سے کہ ہم نے ہر بات پر ان پر سمجھوتا کیا، ہماری ہر چیز پر بات آئی ہم خاموش رہے۔ اس لیے اب ہمیں سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو صاحب اقتدار لوگوں سے کہوں گا
کہ وہ اس بات پر فوری طور پر ایکشن لیں. اگر ایکشن نہیں لیتے ہیں تو پھر اس کے خلاف پتہ نہیں کیا ہو جائے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ سلاب کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا. میں لوگوں کو ورگلانے اور اکسانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک حق کی بات، انصاف کی بات کر رہا ہوں. ہر دھارمک انسان کو اپنے دھرم پر چلنے کا پورا حق ہے، کیونکہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے. یہاں پر ہر کوئی جو چاہے کر سکتا ہے. مسلمان ہندو کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے، ہندو مسلمان کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے اور اپنے مذہب پر پوری طرح چل سکتا ہے، اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کر سکتا ہے. تو یہ بات کسی کو کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ بات کہے؟ کسی کو اجازت نہیں دیں گے ہم اس بات کی کہ حضور پر کوئی تبرہ بازی کرے. اور یہ جو ڈاسنے کا رہنے والا ہے اس نے تو حد ہی کر دی اور ایسے الفاظ کہہ دیے کہ ہمیں اس کا نام لیتے ہوئے بھی گھن آتی ہے بدبودار انسان کا. قرآن تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ ایسے لوگ ایک باپ کے ہو ہی نہیں سکتے. ولید بن مغیرہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکتا تھا، اس کی بھی جب تحقیق کی گئی وہ بھی ایک باپ کا نہیں نکلا. تو میں آج یہ ہی کہوں گا، ہم سے قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، کہ قیامت تک جو بھی انسان آئے گا اور حضور پر تبرہ بازی کرے گا اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. اور قرآن نے کہہ دیا وہ شخص زنیم ہے، یعنی وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے. خیر میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا. اللہ پاک کہتے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.